اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اور ٹی وی کے تمام معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ 2023 میں ترکی پر لگائی گئی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پابندیاں کیا ہیں اور کیوں لگائی گئی ہیں اور کتنے عرصے کے لیے لگائی گئی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ترکی پر یہ پابندیاں 100 سال کے لیے لگائی گئی تھیں اور یہ 100 سال 2023 میں ختم ہو رہے ہیں۔ اب 2023 میں پہنچ کے پوری امت مسلمہ اس بات سے امید لگائی ہوئی ہے کہ ترکی پر پابندیاں ختم ہوگی تو ترکی دوبارہ عروج پر آئے گا اور مسلمانوں کی اس بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالا ملے گا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ کیا واقعی معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پر کوئی پابندیاں عائد کی گئی تھیں؟ ناظرین، معاہدہ لوزان 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک علاقے لوزان میں پہلی جنگ عظیم کے اتحادی اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ کیونکہ یہ معاہدہ لوزان شہر میں طے پایا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام لوزان معاہدہ ہے۔ جیسا کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر میں ہوئی تو ہم اسے جنگ بدر کہتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے مقام پر طے پائی تو ہم اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کے تحت ترکی کو پہلی دفعہ جمہوریہ ترکی ایک آزاد سلطنت کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ معاہدہ ترکی اور فرانس کے درمیان طے ہوا، لیکن اس وقت ترکی ایک طرف تھا اور دوسری طرف فرانس، برطانیہ، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیہ شامل تھے۔ مگر یہ معاہدہ فرانسیسی زبان میں لکھا گیا اور فرانس کی تحویل میں دیا گیا تھا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکالنے کے بعد جمہوریہ ترکی نے معاہدہ سیورائے کو بھی مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر سن 1922 کو امن کانفرنس کا آغاز ہوا، لیکن امن کے قیام کے لیے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ 23 اپریل سن 1923 کو دوبارہ امن کانفرنس منعقد ہونے لگی۔ ان امن کانفرنس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال کی حکومت کو شدید دھچکا پہنچا اور انہوں نے 8 ماہ کے طویل عرصے کے بعد بالآخر تھک ہار کر اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس لحاظ سے ہم اس معاہدے کو امن معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف یہ معاہدہ ایک ایسا دستور تھا جس نے ترکی اور دوسری امت مسلمہ کو 100 سالوں کے لیے کچل دیا تھا۔ اس معاہدے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم مختلف حصوں میں بیان کریں گے۔ نمبر 1، اس معاہدے کے تحت آخری سلطان کے تمام خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور سلاطین کا تمام املاک ضبط کر لیا گیا تھا، جس میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ نمبر 2، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا گیا تھا اور ترکی میں مذہبی پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ عربی زبان پر پابندی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں آذان پر بھی پابندی تھی اور خلافت سے اس ملک کے تعلق کو ختم کر دیا تھا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے مطابق ترکی اپنے تیل کے ذخائر بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ترکی پر یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ اس نے تیل درآمد ہی کرنا ہے، وہ خود سے اپنا تیل نہیں نکال سکتا، نہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 4، ترکی کی مشہور بندرگاہ کو عالمی قرار دیا تھا جس کا نام باسفورس ہے، اور اس معاہدے کے مطابق ترکی اپنے اس سمندر سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس باسفورس سمندر کی اہمیت تجارت کے لیے نہر سویز کے برابر کی ہے اور عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے مشہور ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرائط تھیں جن کی پیش نظر ترکی کو مفلوج کر دیا گیا تھا، اور اب 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اب ترکی 2023 کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے دشمن ممالک سے کس طرح بدلہ لے گا، اس بات کو ذہن میں لے کر یورپی ممالک پریشان ہیں، اور اکثر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اور بحیثیت امت مسلمہ ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث بھی ہے کہ امت ایک بار پھر سے اکٹھی ہوگی انشاءاللہ۔
नाज़रीन, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की हिजाज मुक़द्दस यानी खाना काबा के तमाम कंट्रोल संभाल लेगा, लेकिन हम यहाँ पर वाज़े कर देते हैं कि ये बात मुआहदा लौज़ान में शामिल नहीं है और सऊदी हुकूमत कभी भी ये अमूर तुर्की को नहीं देगा। और हाँ, इस मसले के हल के लिए उम्मत मुसलमान से वोटिंग ली जा सकती है। और आप इस मकसद के लिए किस मुल्क को वोट देंगे, सऊदी अरब को या तुर्की को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नाजरीन, 2023 में तुर्की पर ख़त्म होने वाली पाबंदियों से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उम्मत मुसलमान के लिए फ़ायदा ही होगा। और आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहाँ भी रखे, जिस हाल में भी रखे, अपना शुक्रगुजार रखे और ईमान की मौत नसीब फरमाए।